الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس عنوان پر ہم پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کہ من ہم اہل سنت والجماعت کون ہیں، اور اس کی کچھ تشریح پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، اور پھر جو ان میں سے اہل سنت والجماعت سے نکلے ہوئے افراد تھے ان فرقوں کی بات بھی ہوئی تھی کہ کن لوگوں نے اہل سنت والجماعت نے جو دین کے اصول مقرر کیے تھے ان سے انحراف کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ محض عقل کی بنیاد پر دین کو پرکھنا چاہتے ہیں، فمن ھذا القسم، اس قسم میں وہ لوگ ہیں جو عقل کی بنیاد سے سوال قبر کے سوالات کا حل یا اس کی کیفیت کو دریافت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ قبر میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا، اب اس انسان کے سوالات کی وہاں کیا کیفیت ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ عقلاً ہمیں سمجھاؤ، تو یہ بات عقل میں آنے والی بظاہر نہیں ہے۔ اسی طرح ووزن الاعمال، اور اعمال کا وزن، والمرور علی الصراط، اور صراط مستقیم پر چلنا، والرؤیا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، وکرامات الاولیاء، اور اولیاء اللہ کی کرامات، فہذا کلہ ظہر بہ الکتاب والسنہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کتاب اور سنت نے واضح طور پر بیان کی ہیں، وجرى علیہ السلف، اور سلف صالحین نے بھی یہ باتیں کہی ہیں، ولکن ذاک نطاق المعقول عنہا بزعم قوم فانکروها واولوها، لیکن جن لوگوں نے عقل کے متعلق یہ کہا کہ ان سب چیزوں کو مجھ سے ثابت کریں، تو ایسے لوگوں نے یا تو انکار کر دیا اور یہ تعویل کی، وقال قوم منہم، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آمنا بذلک، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، وإن لم ندر حقیقتہ، اگرچہ ہمیں ان حقائق کا ادراک نہ ہو، ولم یشهد له المعقول عندنا، اور اگرچہ ہماری عقل میں نہ آئے، ونحن نقول، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آمنا بذلک کلہ علی بینۃ من ربنا، ہم ان تمام عقیدوں کو مانتے ہیں اس دلیل کی بنیاد پہ جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ہماری سمجھ میں آئی ہیں، وشہد له المعقول عندنا، اور ہمارے نزدیک عقل بھی ان چیزوں کی گواہی دیتی ہے۔ یہ آخری پیراگراف ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے متعلق تحریر فرمایا۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان عقائد کا، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کی نہیں ہیں، اور ان میں وہ پھر بتاتے ہیں کہ فلاسفہ کا آپس میں کیا اختلاف ہے اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جہاں سے بات انہوں نے شروع کی، یہ فرمایا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو عقل میں آتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی۔ ظاہر ہے کہ عقل کا میدان محدود ہے اور عقل کی ایک حد ہے۔ اب آدمی یہ چاہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس عقلی میدان میں پوری طرح سمجھ میں آ جائیں، نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ عقل کی بنیاد پر جھگڑا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض عقل کی بنیاد پہ ساری چیزیں انہیں سمجھا دیں، یہ نہیں ہوا۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے، اور انہوں نے کفار مکہ نے جہاں عجیب و غریب مباحث تھیں، یعنی وہ تو بنیادی طور پر بظاہر دو ہی تھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اور دوسرا معاملہ آخرت میں اللہ کو جواب دینے کا، لیکن انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تیسری بات پر بحث شروع کی، اور وہ تقدیر کی بحث۔ اب تقدیر ایسا مسئلہ ہے جو خالصتاً عقل میں آ ہی نہیں سکتا،
کسی آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض عقل کی بنیاد پہ ان لوگوں کو کیسے سمجھا دیتے؟ تقدیر کا ایک پہلو جا کر ملتا ہے اللہ کے علم سے، کہ اللہ تعالی کو یہ علم تھا یا نہیں تھا کہ اس انسان نے 1980 میں پیدا ہونا ہے اور 2000 میں اس نے فلاں جگہ سے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے اور 2010 میں پھر اس کی شادی ہو جائے گی، پھر اس کے بچے ہوں گے اتنے، تو خدا کے علم میں تھا یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا جاہل ہے، معاذ اللہ، اور جہالت عیب ہے اور خدا میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے، وہ کہتا ہے اللہ کو سب چیزوں کا علم تھا۔ اچھا، اللہ کو علم تھا تو اس نے لکھ دیا تھا، بس ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے وہ کہتا ہے اس کے لکھے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ اگر اس نے نہ لکھا ہوتا کہ سن 2010 میں میری شادی ہو جائے گی تو ممکن ہے میں 5 میں کر لیتا، ممکن ہے میں 15 میں کر لیتا، یہ تو اس نے لکھ دیا۔ اب اگر اس کے لکھے پر بحث کی جائے تو پھر انسان مجبور ہو گیا اور سارا اختیار اللہ کی طرف چلا گیا۔ تو جب مجبور اپنے آپ کو مانے گا تو پھر ثواب کیسا اور عذاب کیسا؟ پھر تو انسان مطلقاً مجبور ہے۔ اہل سنت والجماعت نے جو درمیان کی راہ اپنائی، انہوں نے یہی ہمیشہ کہا کہ انسان اپنے اعمال میں مختار اور نتائج میں مجبور ہے۔ بس چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن یہ اس پورے عقیدے کی روح ہے کہ انسان اپنے اعمال میں مختار ہے اور اس کے نتائج میں مجبور ہے۔ ایک انسان اعمال میں مختار اس معنی میں ہے تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، دنیا میں 20 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے وہ کام کرتا ہے، مگر انجام کار نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں وہ اس کے قبضے میں نہیں۔ ایک آدمی نے ٹھیک پیپرز دیے، محنت کی، سب کچھ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس پوسٹ تک نہیں پہنچ سکا، ناکام ہو گیا۔ اب نتائج میں وہ مجبور، نتائج اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک آدمی تمام وہ ذرائع اپناتا ہے کہ اولاد ہو جائے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، ساری میڈیسن اور سب چیزیں، اور اولاد نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے جو لڑکے کی تمنا کرتا ہے اور لڑکی پیدا ہو گئی، اور لڑکی چاہتا ہے لڑکا پیدا ہو گیا۔ تو آدمی اعمال کو اختیار کر سکتا ہے، جو نتائج ہیں اس پہ آدمی پہنچ کے مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے حق تعالیٰ شان چاہیں گے۔ اور ٹھوکر جہاں سے لگنا شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سمجھ لیا گیا، حالانکہ تقدیر اللہ کے کاموں میں سے نہیں، وہ اللہ کی صفات میں سے۔ اللہ کا فعل الگ ہے اور اللہ کی صفت الگ ہے، اور جہاں بھی صفات باری تعالیٰ کے متعلق بات آئی تھی اس موقع پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ کی صفات ایک حد تک سمجھ میں آ سکتی ہیں، اس سے زیادہ عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اب حق تعالیٰ شانہ کی کیا صفات ہیں، اللہ کہاں ہے، وہ اس کائنات میں داخل ہے یا اس کائنات سے باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنے چلے ہیں کہ اس دنیا میں کس جگہ پر ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر جگہ پہ ہے، وہ کہتا ہے دوسرا کہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہو نہیں سکتا، تو اس کے دلائل وہ دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے، اور یہ گمراہی جب چلنا شروع ہوئی مسلمانوں میں ابتدائی طور میں تو اس گمراہی کا اتنا اثر ہوا کہ معاذ اللہ ظالموں نے یہاں تک کہا کہ خدا عرش سے 4 انگلی کے برابر کم ہے، اور کچھ نے کہا 4 انگلی کے برابر زیادہ ہے۔ بس یہ اس طرح کی گمراہیاں تھیں جو اس وقت بھی تھیں اور اب تک موجود ہیں۔ جن لوگوں کو مذہبی دنیا سے واسطہ نہیں پڑا تو نہیں جانتے کہ یہ جب مذہبی دنیا میں اس قسم کی مباحث چلتی ہیں تو کس قدر شدید گمراہی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ معاذ اللہ تو تقدیر بھی انہی مسائل میں سے تھا، جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور خدا کی صفت کو کسی حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، 100% نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تقدیر پر جھگڑنے لگے اور کہنے لگے جی تقدیر کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ آیات نازل کی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اس مسئلے میں آ کے آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے بحث کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ صرف محض عقل کی بنیاد سے یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ اسی طرح یہ قبر کے سوالات ہیں،
اب قبر میں انسان چلا گیا، وہ تاریخ حجرے میں بند ہے، اب اس میں کیا کیا سوالات ہوں گے، کیا چیزیں پوچھی جائیں گی؟ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ 5 سوالات قبر میں کیے جائیں گے۔ 4 سوالات پہ تو سب لوگ متفق ہیں، 5ویں پہ اہل علم کا اختلاف ہے۔ 4 سوالات جن پہ اتفاق ہے وہ، اور جس پہ اختلاف ہے وہ یہ ہیں کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، یہ بھی ایک آسان مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور تیسری یہ کہ تمہارا دین کیا تھا۔ چوتھا مسئلہ جس پر اختلاف ہے علماء کا وہ یہ کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دجال بھی قبر میں دکھایا جائے گا، اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ دجال کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اب جو تو مومن ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، علم دیا ہے، وہ بتا دے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دجال ہے، چاہے دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، اس سے بحث نہیں ہے، مگر وہ جوابات الہام کیے جائیں گے۔ اور 5واں سوال یہ پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری، یہ بتاؤ۔ یہ ہے جو اصل سوال ہے کہ زندگی کہاں گزاری۔ اب جس آدمی نے جو زندگی گزاری ہے وہ جواب دے دے گا۔ خدا کی نافرمانی میں گزاری، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے گزاری، جھوٹ بولتے ہوئے گزاری، جس چیز پہ زندگی گزاری اس چیز کا پوچھ لیں گے فرشتے کہ یہ بتا دو۔ اور جس انسان نے صحیح عقیدے پہ زندگی گزاری، صحیح اعمال پہ زندگی گزاری، اس کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی، لیکن اس میں یہاں پہنچ کے خبر پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے، خبر پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے، اور خبر دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امت میں ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ خبر کو جانچ لے، اہل علم سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا یا نہیں کہا۔ ایک آدمی کہتا ہے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2000 یہ ملینیم جب 3ری صدی ہجری عیسوی شروع ہوگی تو اس وقت دنیا میں بم سے دھماکے ہوا کریں گے، اور یوں ایک دھماکہ اسلام آباد میں ہوگا۔ تو آدمی دوسرا کہتا ہے کہ یار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اختلاف ہوا نا، اس کا حق بنتا ہے کہ جا کے کسی سے پوچھے، اسی سے پوچھے کہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ حدیث کہاں آئی ہے۔ لیکن فرض کر لو یہ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بتایا کہ دوسرے سیاروں میں آبادیاں ہیں، اور وہاں بھی ایسے ہی نظام ایک زندگی کا چل رہا ہے جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے، جیسے اس زمین پہ انسان بستے ہیں، ان سیاروں میں بھی آبادیاں ہیں، اور وہاں بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب کسی وقت سائنس یہ ثابت کر دیتی ہے، ایک آدمی ایک بچے کو نہیں پتا، اس سے دوسرا کہتا ہے کہ تو پہلے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے ہوگا، تو اس کو یہ حق تو حاصل ہے کہ خبر کے متعلق جانچ لے کہ یہ واقعی بات ہے یا نہیں۔ لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ واقعی ایسی بات ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اختیار نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس خبر کو مانے۔ معقولات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تک خبر پہنچ گئی، خبر بھی سچی ہے، بات بھی درست ہے، اب وہ کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی، تو عقل میں بات نہیں آتی تو اس کا کیا حل ہے؟ اس لیے بہت سے غائبی حقائق ایسے ہیں جو انسان کی عقل میں بظاہر آتے نہیں ہیں، لیکن انہیں ماننا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری چیز اعمال کا وزن ہے۔ یہ اعمال کا وزن، اب تو مسئلہ کچھ حل ہو گیا، پہلے یہ بھی نہیں حل ہوتا تھا کہ اعمال تلیں گے کیسے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اب یہ نماز کیا چیز ہے، اس کے متعلق اس کا وزن ہوگا، اور اصول کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا وجود تھا اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں وجود اب بھی ہے۔ نماز کو اللہ نے پیدا کیا تو نماز نے کہا کہ میرے پروردگار اب میرا کیا مقام ہے، تو اللہ نے کہا تم خیر پہ ہو۔ روزے کو اللہ نے پیدا کیا، اس نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی اچھا ہو، تم بھی ٹھیک ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز یعنی انسانوں کے باہمی تعلقات کو، رشتہ داروں کو پیدا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ لی۔ حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی کمر کیسی ہے، اس سے کیسے پکڑ لی؟
کوئی نہیں جانتا۔ خدا کے بارے میں جتنی صفات ہیں ان کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے۔ اب شاید 85 کے قریب بیانات ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، تو وہ ہیں جس میں ساری تفصیلات ہیں، اب ہم تو عرض نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن خلاصہ سب کا یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو وہاں کیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی کمر کو پکڑ لیا اور اس نے کہا اے رب تو مجھے کدھر بھیج رہا ہے، لوگ تو مجھ سے کام نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں نے تمہیں اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے، رحمت سے، تو جو لوگ تیرے ساتھ کام نہیں لیں گے میں انہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ یعنی اس کی عزت اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کا بتایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ایسی تھیں جب یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں تو چیزیں ایک کے مقابلے میں دوسری چیز دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے مار کے انہیں پیچھے کر دیا، ورنہ یہ دونوں آگے بڑھ جاتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فقر و فاقہ یہ کفر سے آگے بڑھ رہا تھا، کہ آدمی پر جب فقر کے حالات آئیں، تنگی آئے، مالی مصائب آئیں تو وہ کفر کرنے لگ جائے۔ یہ آگے بڑھ رہا تھا کفر، فقر و فاقہ کفر سے بھی آگے بڑھ رہا تھا، کافر لوگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ جو غربت میں بھی ایمان کو سنبھالے رکھتے ہیں ان کا وجود ہی دنیا میں نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پیچھے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ دوسری چیز حسد تھا جو تقدیر سے آگے بڑھ رہا تھا، اللہ کی صفت سے، اللہ تعالیٰ نے اسے مارا، یعنی پیچھے کر دیا کہ تم پیچھے رہو۔ یعنی جو حاسد ہے اس کا بس چلے تو وہ خدا کی تقسیم کو درم برم کر، یہ اتنی شدید چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا انسانوں کو تو مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوچھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی اولاد کو پیدا کیا، پھر آگے چل کے ان کی اولاد ان سے، پھر یہ ساری روحیں اکٹھی ہو گئیں جب، تو ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا جملہ فرمایا اور کہا کہ میرے ساتھ شرک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ اللہ ہے؟ تو لوگوں نے چاروں باتوں کا اقرار کیا۔ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہی نا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور اللہ نہیں ہوں، اس کی بجائے اللہ نے اپنا کوئی اور نام استعمال کیوں نہیں کر لیا؟ اسے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں رحمان نہیں ہوں، رزاق نہیں ہوں، میں جو بھی اللہ کی صفات ہیں، کوئی نام اللہ نے نہیں لیا۔ اللہ نے رب کا نام خاص طور پر اس لیے لیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ان کی دنیا میں زندگی میں جتنی بھی کام ہیں، جن بنیادوں پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ خدا کی ربوبیت کی صفت ہے، رب ہونے کا تقاضا ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق دے رہا۔ اس طرح لوگوں کی دنیا محفوظ کی، اور عبادت جس پہ آخرت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کہ اللہ کہہ کے اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارا الہ ہوں، خدا ہوں، تاکہ آخرت بھی محفوظ ہو اور دنیا بھی محفوظ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور کہا یہ ہے تیری اولاد ساری کی ساری، دیکھو اسے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ خوشحال تھے، کچھ بے حال تھے، کچھ امیر تھے، کچھ فقیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار کیوں تو نے سب کو، اگر تو سب کو برابر ہی کر دیتا، رب لولا سویت، اللہ آپ نے سب کو برابر ہی کیوں نہیں کر دیا؟ ہمارے ایک استاد تھے اور بہت پکے کمیونسٹ تھے، سبت حسن۔ حقیقت میں جن لوگوں نے ملک میں کمیونزم کو رواج دیا وہ یہ حدیث کبھی کبھی سناتے تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت علم تھا ان کے پاس، یعنی تعلیم اچھی تھی، بہت ہی اچھی تھی۔ تو کہتے تھے آدم علیہ السلام نے تو اس دن بھی تمنا کی کہ کمیونزم دنیا میں آئے، سب برابر ہو جائیں، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی۔ ایسے ہی لطیفے کی بات یاد آئی، لیکن وہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ان سب کو تو نے برابر کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کر. لوگوں میں یہ تفریق رہی. قرآن میں بھی اس کی حکمت پہ بحث ہے کہ سب لوگوں کو برابر کیوں نہیں کر دیا. قرآن نے بھی بیان کیا ہے. بہرحال تو اس میں یہ آیا ہے کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال. اب یہ چیزیں روح میں خدا نے ڈال دی. اس کی کوئی آدمی کیسا ہی کافر اور مشرک کیوں نہ ہو جائے، جب مشکلات کی زندگی میں پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. کیسا ہی کمیونسٹ کیوں نہ ہو اور بحریہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو پکارتا ہے اور یاد کرتا ہے. اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ تھا کہ یہ چیزیں کیسے تلیں گی، ان کا تول کیسے ہوگا، وزن کیسے ہوگا. معتزلہ یہی کہتے تھے کہ اب نماز ہے، نماز تو بظاہر ایک چیز ہے، اس کا تو کوئی وزن نہیں ہے. روزہ رکھا ہے ایک آدمی نے، ایک نے نہیں رکھا، دونوں کا وزن کر لو تو روزے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آسان اس لیے ہو گیا کہ اب سائنس نے ان غیر مادی حقائق کو اپنی گرفت میں لے لیا. مثلاً وہ ناپ دیتے ہیں کہ اتنی شوگر ہے اس کی، اتنا اس کا بلڈ پریشر ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل اب بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ اعمال جب پیش ہوں گے تو خدا کے ہاں بھی ان کا وزن ہوگا اور اللہ کے ہاں بھی یہ چیزیں اسی طرح تولی جائیں گی، اسی طرح ہوں گی. مسند احمد میں آیا ہے. اب دیکھو مثلاً حوض کوثر ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا حجت اللہ میں ایک جگہ. اب حوض کوثر بظاہر کیا ہے؟ بہت سے لوگ اب معتزلہ ہیں، وہ ان میں سے بہت سے طبقے ہیں جو اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی یہ حوض کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملے گا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ ایمان تھا. مثلا مسند احمد میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا، ابو عبداللہ ان کی کنیت لکھی ہے. تو وہ وفات سے پہلے رو رہے تھے، تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی تعزیت کے لیے آئے اور انہوں نے ان کی عیادت کی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رو رہا ہوں اس لیے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم یعنی اچھے دوست تھے ان کے. تو انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور تمہاری مونچھیں بڑھ گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہونٹوں سے ان بالوں کو ہٹا دو، اور پھر فرمایا اس پہ قائم رہنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کے ملنا، میری اور تمہاری ملاقات ہوگی حوض پہ. حوض کا لفظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد یہی تھا. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات مجھے یاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس چیز پر قائم رہنا زندگی میں. تو یہ تو بات مجھے یاد ہے، مگر حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی پوری اپنے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ نے کہا یہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں، فلا ابالی، ان کے جنت میں جانے سے میرا کوئی نفع وابستہ نہیں ہے. اور دوسرے بائیں ہاتھ میں خدا کے وہ مخلوق تھی جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سب جہنمی ہیں، ولا ابالی، اور ان کے جہنم میں جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. تو میں روتا اس بات پر ہوں کہ پتہ نہیں میں اللہ کی کس مٹھی میں تھا، ادھر تھا یا ادھر تھا. یہ ان کا ایمان تھا ایسا کہ انہوں نے انہیں بشارت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. ایسی بہت چیزیں آپ کو ملیں گی. ان کے ایمان ان سب چیزوں پر تھے اس لیے کہ یہ غیب کی خبر پر ایمان لائے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ رویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا. اب یہ جو بھی اللہ کی زیارت کی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جسم ہے، اور جسم کی کچھ حدود ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، کسی دائرے میں یا کسی مربع میں کسی شکل میں ہوتا ہے تو ہی تو اسے دیکھتا ہے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حد نہیں، اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، زیارت ہوگی. یہ اعتراض ہے جو اہل عقل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر انکار کرتے ہیں معاذ اللہ. لیکن یہ انکار درست نہیں ہے. جب خود قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش و خرم تر و تازہ کھلے ہوئے چہرے اپنے پروردگار کی طرف دیکھیں گے، اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ خوش و خرم چہرے خدا کو دیکھیں گے. تو
تو پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ انسان عقل کی بنیاد پہ قرآن کو رد کر دے اور کہ قرآن میں جو آیا ہے معاذ اللہ یہ غلط ہے اور عقل اس پہ غالب آ جائے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، یہ کرامات بھی بالکل برحق ہیں۔ فہذا کلہ ظہر بہ الکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ وجرى علیہ السلف، اور سلف صالحین جو تھے رحمہم اللہ وہ اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے رہے۔ ایمان تو سب کا تھا، عقیدہ بھی سب کا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم انہی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں سے جو راہ پکڑتے تھے وہ عمل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی تلقین کی کہ یہ چیز تم سن رہے ہو، اس کے بعد عمل پہ لگ جاؤ، کام پہ لگ جاؤ۔ فضول مباحث سے منع کر دیا کہ فضول چیزوں میں بحث مت کرو، سیدھی طرح دیکھو کیا چیز تمہیں کام آ سکتی ہے، کس چیز سے تم نے اپنی جان چھڑا لینی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں، خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مقام پر، تفہیمات میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن آدمی اگر پڑھنے والا ہو تو پھر پڑھ کے بڑا ضبط چاہیے، حوصلہ چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پڑھنے کے بعد۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے دعوے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی اسے بغیر علم کے پڑھ لے تو وہ سوچے ضرور کہ یہ کیا چیز۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ مثلاً لکھا ہے کہ میری والدہ، اور جب لکھا ہے جب ان کی والدہ حیات تھی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے ان کی زندگی میں، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے والد کے لیے ایک پرندہ آیا اور اس کی چونچ میں ایک رکا تھا اور اس پہ سونے سے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ پھر دوسرا پرندہ آیا، وہ سونے سے پرچہ لے کے آیا، اس پہ سونے سے یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو ہم اس کو دے دیتے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب لوگ اس قسم کی باتیں پڑھتے ہیں، جو بلکہ یوں کہیے صاف لفظوں میں کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ گمراہ بھی ہوئے اور انہوں نے اس سے نبوت کا اجرا مراد لے لیا کہ نبوت معمولی چیز ہے، جاری ہے، کوئی نہیں۔ جیسے غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا تھا اور وہ غلط راہ پر نکل گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اب ایک جگہ لکھا ہے اس میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر میری زندگی میں آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کی زندگی میں بھی آئیں تو انہیں میری طرف سے سلام پہنچایا جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ کاش عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ جائیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں دینے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں نہ آئیں اور میری اولاد میں کوئی بچ جائے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میری طرف سے پہنچا دے۔ پھر وہ کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے ماننے والوں اور میرے معتقدین میں سے کوئی رہ جائے اس دنیا میں تو اسے چاہیے کہ میری طرف سے پیغام پہنچا دے، کیونکہ میں چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا میں بنوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ خود ایسی چیز ہے کہ انسانی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، اور یہ اتنا زبردست عقیدہ ہے، اتنا صحیح عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ڈر ہے کہ وہ انسان کفر کی حرکت نہ کرے، یعنی کافر نہ ہو جائے۔ یہ مراد ہے وہاں پر جن فقہا نے بھی ایسی عبارتیں لکھی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی مسلسل گواہیاں ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سب معاذ اللہ اس جھوٹ پہ متفق ہو گئے تھے۔ اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی، مگر یہ کہ حالات ابھی تک ایسے ہیں نہیں۔ یہ بات جو اب ہے یہ ذرا سی ہٹ کے اس سے، اب حالات ابھی تک دنیا میں ایسے بنے نہیں۔ بہت سے لوگ ہمارے اساتذہ سب یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، اب بھی ہیں لوگ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ 1450 ہجری تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یعنی 20,025 تک ایسے
اب سے 20 سال بعد 30 سال بعد 23 علیہ السلام کا آنا ہو جائے گا، مگر حالات ابھی ہیں نہیں، ہمارا نہیں خیال کے حیثیت، اگرچہ ہم اس خیال میں اکیلے ہی ہوں، مگر ہمارا خیال ہے کہ شاید بہت عرصہ لگے، ابھی کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بیان کیے ہیں حدیث کی کتابوں میں جو چیزیں آئی ہیں ان کے آثار ابھی نظر نہیں آتے۔ مثلا حدیث میں یہ آیا ہے کہ عراق، شام، اردن، مصر، لیبیا یہ سب علاقے مسلمانوں سے چھن جائیں گے اور یہاں یہودیوں کی حکومتیں آ جائیں گی۔ ابھی اس کے آثار نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلمان ملک کو ختم کر کے یہودیوں کا قبضہ کر لینا بہت مشکل چیز، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اٹامک وار ہو جائے، کچھ ہو جائے اور دنیا ہی تباہ ہو جائے اور پھر کوئی ایک اور نئی نسلیں پیدا ہوں، واللہ عالم یہ کیا ہوگا، مگر یہ کہ لوگوں میں یہ جستجو ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے حج کرنے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، معاشر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ بات ہے اس میں اشرف السوانح میں، کہ حضرت وہاں گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، تو اس فناچے میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ مالکی مسلح پہ جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھائی جاتی تھی وہاں سے مہدی، تو اس فرماتے میں اٹھ کے وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا تو ایک صاحب واقعی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں مہدی تو نہیں ہوں لیکن ان کا نائب ہوں، تو میں نے کہا مجھے بھی بیعت کر لو حضرت کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے بیعت کر لیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ آج سے کم بھی 125 سال پہلے کا تقریباً، لیکن نہ حضرت مہدی کا ظہور اس وقت سے اب تک ہوا ہے اور نہ ہی جو لوگ ان کے انتظار میں تھے ان کا انتظار پورا ہوا۔ ایک صاحب تھے، پٹھان تھے، ہم نے انہیں دیکھا تو جس زمانے میں ہم جامعہ مدنیہ میں پڑھتے تھے، عصر کے بعد ایک دن ایسے مدرسے سے باہر نکلے تو تانگے سے اترے، بوڑھا آدمی بیچارہ، بکسے بڑے بڑے رکھے ہوئے اس نے، تو خیال آیا کہ اس کے بکسے اٹھا لیں اندر رکھتے ہیں، بوڑھا بہت بوڑھا رکھ دیا۔ رات کو محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو بیٹھے ہوئے تھے، تو بات شروع ہوئی تو اس نے کہا میں اپنے بکسے کھول کے آپ کو لا کے دکھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا ان بکسوں میں ہے کیا؟ اس نے کہا وہ سارے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، میں حضرت مہدی کے لیے فوج تیار کر رہا ہوں۔ تو ان کا پھر تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ہر ایک کا نام اور پتہ لکھتا ہوں، حضرت آئیں گے تو یہ رجسٹر انہیں دے دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اچھا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا آپ دستخط کر دیں اور اپنا نام پتہ لکھ دیں، ان کا لے آؤ رجسٹر۔ تو اس نے رجسٹر پھر انہوں نے سب کچھ لکھ کے واپس کر دیا، اور جب چلا گیا تو فرمانے لگے جب حضرت مہدی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود ہی فوج بھی بھیج دے گا، لیکن یہ اس لیے ہے کہ بیچارہ ایک لگا ہوا ہے کام میں، چلو اب آخری عمر ہے، یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو ہم بھی اس فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے کہ اگر واقعی آ گئے اور یہ رجسٹر بھی سامنے آئے تو اتنا تو فائدہ ہوگا کہ نام سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی، لیکن خبر اتنی متواتر اور مضبوط ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نحن نقول، آخری جملہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں علی بینۃ من ربنا، اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل کی بنیاد پر، وشہد لہ المعقول عندنا، یہ ہے کمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ان تمام چیزوں کی گواہی عقل بھی دیتی ہے۔ اب عقل کیسے دیتی ہے گواہی؟ عقل کی گواہی آتی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ اس پوری کتاب میں اس کی روح ملے گی، ہر چیز کو وہ عقل کے معیار پہ پرکھنا شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ پھر عقل کی باتیں کریں گے۔ ملک کی معیشت کیسے ہونی چاہیے؟ پھر عقل کی بات کریں گے۔ اچھا ملک میں حکمران پہ کیا فرائض ہیں؟ پھر عقل کی بات کریں گے۔ رعایا کیسی ہونی چاہیے؟ اس پہ عقل کی بات کریں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر مسلسل عقل کی بات کرتے ہیں، یہی وہ حکمت کی بات ہے جس وجہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو گزر گئے 1760-61 میں انتقال ہو گیا۔ اب 250 سال کے بعد ہم یہ کتاب اب دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو باتیں لکھی تھیں بالکل صحیح پوری ہو رہی۔
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو زمانہ آئندہ آ رہا ہے، اس زمانے میں ہم تمہیں امامت کے رتبے پہ فائز کریں گے، اور یہ جو وقت آئندہ آ رہا ہے اس میں جو لوگ آئیں گے ان کی تسلی ہوگی تمہاری کتابوں سے، تمہاری چیزوں سے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آخری دور میں پہلے آدمی ہیں، یہ پہلا فرد ہے جس نے شریعت کی عقلیات پر بحث کی۔ اب یہ جو نسلیں آ رہی ہیں نا، آہستہ آہستہ ہر آدمی بچہ عقل کی بات کرنے لگا ہے، کہتا ہے جی یہ کیوں ہے شریعت میں، یہ اس چیز میں کیا حکمت ہے، اس چیز میں کیا حکمت ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری چیزیں حکمت سے ثابت بھی کرتے ہیں، پھر وہ عالم بالا پر بحث کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو زمانے سے مناسبت نہیں، کسی انسان کو ٹائم اینڈ سپیس اس کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے بہت سی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور جس انسان کو ٹائم اور سپیس ان دونوں چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے یا وہ ان حقائق کو سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا آپ یہاں F10 میں کھڑے ہیں اور اگر زمین سمٹ جائے اور آپ ایک قدم اٹھائیں اور دوسرا قدم آپ کا بیت اللہ پہ جا پڑے، کعبۃ اللہ میں پہنچ جائیں، یہ ممکن ہے اس لیے کہ زمین سمٹ گئی نا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں، دوسرا قدم آپ جا کے رکھیں امریکہ میں، یہ بالکل ممکن ہے اس لیے کہ درمیان میں سے زمین نکل گئی۔ ایک آدمی ہے، اس کی روح ہے، وہ 7ویں 8ویں صدی کا ہے، اللہ تعالیٰ درمیان میں سے زمانے کو اگر نکال دے تو وہ 7ویں 8ویں صدی کی روح آپ کو آج نظر آنے لگتی ہے۔ اب یہ درمیان میں سے زمانہ نکل گیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس روح سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں ملا تھا، یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہی تھی۔ اب یہ آدمی دوسرے مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ دیکھو عالم کے بدل جانے سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ خواب بھی تو ایک دنیا ہے، آدمی خواب دیکھتا ہی ہے نا۔ خواب میں دیکھا کہ چوری کر لی تو اب اس پہ کوئی سزا تھوڑی نافذ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ دنیا ہی اور ہے، اس کا رنگ ہی اور ہے، وہ معاملہ ہی اور ہے۔ اسی طرح انسان کی جب دنیا بدلتی ہے، حالت بدلتی ہے، تو بہت سے غیبی حقائق کھل جاتے ہیں، مگر علم پورا نہ ہو تو پھر انسان اس کی تعویل نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ابھی ایک کتاب آئی ہے۔ جاوید اقبال جیسے بھی ہوں، لیکن ایک بات، کئی باتیں انہوں نے اس میں ایسی لکھ دی ہیں، غالباً اللہ تعالیٰ بچائے غیبت سے، لیکن غالباً ڈاکٹر صاحب کو خود خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھ دیا۔ انہوں نے لکھا اپنے والد کے متعلق، علامہ اقبال کے متعلق، کہ ان پر آخری زندگی کا جو دور گزرا ہے اس میں ان پہ عموماً رونا غالب رہتا تھا، بس وہ بغیر وجہ کے روتے رہتے تھے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی، خاص طور پہ جن پہ غیبی حقائق کھلنے لگتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں، نہ یہ کوئی شرعی بات ہے، لیکن ہمارا خیال اپنا یہ ہے کہ علامہ اقبال پہ یہ غیبی حقائق کھل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہ کچھ چیز ایسی عنایت فرما دی تھی جو خدا اپنے بڑے نیک اور صالح طبیعت کے آدمیوں کو عنایت کرتا ہے، ظاہر میں جیسے بھی رہے ہوں، مگر ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ضرب کلیم آپ مکمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مدینہ منورہ میں ہی مکمل ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ لیکن مدینہ منورہ جانا نہیں ہوا، انہوں نے سفر کا سامان سارا تیار کر لیا، کہتے تھے حج پہ جاؤں گا تو وہاں ضرب کلیم مکمل کروں گا، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں لکھنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے بغیر نہیں لکھی جا سکتی۔ تو کوئی چیز تھی ایسی جو سب سے کہتے تھے۔ ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی باتیں بات کرتے تھے، اور وہی کچھ چیزیں حضرت نے وہ لکھ بھی دی ہیں، رواعی اقبال کے نام سے جو کتاب ہے۔ خیر، ڈاکٹر جاوید نے جو لکھا ہے وہ عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والد پہ یہ مسلسل کیفیت رہتی تھی کہ روتے رہتے تھے۔ ایک دن جو میں داخل ہوا کمرے میں تو جو تولیہ تھا وہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، یعنی بالکل گیلا تھا، اور چہرہ والد کا بڑا سرخ تھا، مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور بے اختیار مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا روم کو ذرا بلانا۔ میں نے کہا مولانا روم کو؟ کہاں ابھی گئے ہیں؟ تو میں باہر دیکھتا رہا، وہاں مولانا روم تھے ہی، تو وہاں روم وہ کہاں سے مل جاتے؟ وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے مثنوی کے مصنف تھے، الہامی چیز تھی، لیکن اقبال کی روح کو جو تعلق تھا نا
وہ یہ چیز بتاتا تھا کہ یہ روح جسم کی صورت اختیار کر کے آئی ہے، کوئی بات ہوئی ہوگی۔ علامہ اقبال نے اسی طرح، اسے تو خیر لوگوں نے تشبیہ اور مثال میں بھی پیش کیا ہے کہ لیکن اقبال بار بار کہتے ہیں کہ میرے مرشد جو ہیں وہ وہی ہیں معروم، اور میں نے معروم کے ساتھ سفر کیا، فلاں جگہ پر پہنچا، فلاں جگہ پہ پہنچا۔ اب یہ سفر دیکھو کیسے ہوتے ہیں، یہ غیبی حقائق ہیں جن پر آدمی وہی جان سکتا ہے جس کو ٹائم اور سپیس سے مناسبت ہوتی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور وہاں بیت اللہ میں تھا اور یہ کیفیت شروع ہوئی، اور میری بیٹی فاطمہ بیمار تھی، تو فاطمہ کی بیماری کی وجہ سے میں پریشان تھا، اور پھر میرا سفر جب شروع ہوا تو پھر میں چاند پہ پہنچا، پھر مریخ پہ پہنچا، پھر زحل پہ پہنچا، وہاں میں نے یہ حکومت دیکھی، وہاں یہ حکومت تھی، وہاں ایسے لوگ بستے ہیں، وہ لوگ ایسے تھے، ان میں اتنی طاقت تھی۔ پھر میں نے ایک جگہ دیکھا وہاں کے بادشاہ نے میری دعوت کی، مجھے کھانا کھلایا، سب کچھ بڑا لمبا سفر ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب اس عالم میں آیا تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھوں، اس کی کیسی طبیعت ہے۔ تو میں گلی میں جا رہا تھا، سامنے سے ایک بزرگ آئے اور ان کا تمہاری بیٹی بیمار ہے، اسے یہ دوا کھلاؤ، تو اس وقت فجر کی اذان ہوگی۔ اب یہ سب عالم بیداری ہی کی ایک چیز ہے، لیکن یہ ایسے لوگ نہیں تھے معاذ اللہ جو جھوٹ بولتے ہوں، فراڈ کرتے ہوں، ایسے ہی لوگوں پر روب جمانے کے لیے۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں میں مریخ میں گیا، زحل میں گیا، میرے شیخ جو تھے وہاں روم رحمت اللہ علیہ مجھے لے جاتے رہے، ہر چیز دکھاتے رہے، حتیٰ کہ جہنم کے اس طبقے میں لے گئے جہاں جہنم بھی کانپ رہی تھی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ جہنم کو کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ، دو آدمی جب سے آئے ہیں نا، میں ان کی وجہ سے خود عذاب میں آ گئی ہوں، خدایا ان کو نکال دے۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم نے جہنم سے پوچھا کہ کون آ گیا ہے، تو اس نے کہا یہ ایک میر جعفر بنگال کا اور میر صادق دکن کا، یہ جو قوم کے غدار قوم کو بیچ کے آئے ہیں، تو ان سے تو ہم تنگ آ گئے ہیں، جہنم ان کے وجود سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اقبال نے کہا جو قوم کے غدار ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو بڑی لمبی چوڑی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ خیر، اقبال جو فارسی میں ہے نا، اردو میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ فارسی میں اصل چیز، دو آدمی اگر جب تک فارسی نہ پڑھی جائے، فارسی میں نہ پڑھے جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ آدمی کیا تھے۔ ایک غالب اور دوسرے اقبال، غالب اور اقبال جو فارسی میں ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت اور فام دی تھی، اور غالب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دقیقہ رس نگاہ تھی اس کی۔ تو یہ غیبی حقائق ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وہاں روم مجھ سے ملے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس سفر پہ چلا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے متعلق، یہ تو بالکل معمولی بات ہے ان کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیکھا، میرے پاس تشریف آوری ہوئی، یہ فرما دیا، یہ فرما دیا۔ میں ایک دن بھوک میں تھا، بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا ہو۔ تھوڑی دیر میں میرا ایک دوست دودھ لے کے آ گیا، تو میں نے پی لیا۔ بھوک سے جب جان چھٹی تو وضو کر کے میں سو گیا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کی روح مبارکہ نے، کہ تمہاری بھوک کا مجھے احساس تھا، اور پھر تمہارے اس دوست کے دل میں نے یہ ڈال دی بات کہ تمہیں جا کر دودھ پلائے، تو یہ دودھ میری طرف سے آیا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ان واقعات کو ذکر کرتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اسی میں بالکل آگے چل کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر کی نماز میں دعا کی اپنی اولاد کی صحت کے لیے، اور پھر میں نے دیکھا موت نازل ہو گئی، تو پھر مجھے بتا دیا گیا کہ تمہارے اس بچے کو موت آ جائے گی، اس کو صحت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں نا میرے نزدیک عقل کی بات ہے، تو عقل کی بات اس لیے ہے کہ زمان اور مکان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں سفر ہوتا ہے، ٹائم میں ٹریولنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین میں ٹریولنگ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ابھی یہاں تھا اور ابھی وہ کسی اور جگہ پر دکھائی دیا، یہ ہوتا ہے، اور فقہا نے اسے مانا ہے۔ فتاوی علمگیری میں اس کی بحث آئی ہے، اگرچہ بعض فقہا نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن شامی نے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شامی میں اس چیز کو برحق مانا ہے، اور مانتے ہیں اس بات کو کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عقل کی بات ہے۔ یہ تو حضرت کی عبارت تھی۔ اب یہاں تک جتنی عبارت ہے یہ بات ہوئی ہے ساری عقائد کے معاملے میں،
عقائد کے معاملے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب ایک اور گروہ کا آگے چل کے ذکر کریں گے. لیکن دیکھو جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے عقیدے اس میں لکھے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آگے چل کے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی میری بات نہیں مانتا اسے اختلاف کا حق ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے زمانے میں کوئی آدمی نہ مانے اور مجھے بتائے اور میری بات میں غلطی ہے تو میں مان جاؤں. عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ ایسی عبارت لکھی ہے جو درست نہیں. ہاں آپ سے عرض کر دیں گے کہ یہ وہ عبارت ہے جو باقی فقہا سے ٹکراتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ طے فرمایا، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں یہ آخری بات ہے، اس کی آخری بات ہی عرض کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں، یہ وہی عقیدہ تھا جو امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا سمرقند، بخارا، ان حنفی فقہا کا آیا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا عقیدہ بھی یہی تھا. مثلاً سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ورثہ آگے آئے. ان کے ورثہ میں جو کچھ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ وہی تعبیرات آگے چل کے اس امت میں سب سے زیادہ کسی نے اختیار کیے ہیں تو وہاں محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں حجت اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ حجت اللہ اور وہ ایک ہی تصویر کے گویا دو رخ ہیں. حضرت کچھ آسان کر دی ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے عربی میں لکھی تھی. حجت اللہ کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو سب سے زیادہ آسان جس نے پیش کیا ہے وہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ قرآن کریم کا، حضرت کی اور چیزیں پڑھی جائیں اور پھر ان بزرگوں کو پڑھا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہی بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی اور یہی بات آگے چل کے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. دونوں کے درمیان جو مضبوط کڑی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت گہرا تھا، بہت وسیع علم تھا، کیونکہ پڑھا حجت اللہ بالغہ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ حجت اللہ پڑھاتے تھے. پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پڑھا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ حضرت کبھی کبھی جب تقریر کرتے تھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے فرماتے تھے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بات ان بچوں کے لیے عرض کریں، یہ جو طالب علم ہے نا بچوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے کم درجے کا جو طالب علم سمجھا جاتا تھا، جسے لوگ کہتے تھے کہ یہ ذہین نہیں ہے کن ذہن ہے، وہ مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سب سے کم درجے کا. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے کم درجے کا جسے سمجھا جاتا تھا وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہی ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم ایسے ہی ہے. اس لیے جو بچے ذہین ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، وہ مدارس سے نہیں چل سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ذہانت اسے مجبور کرتی ہے کہ فوری طور پہ نفع اٹھاؤ. ذہین بچے نہیں دین پڑھ سکتے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جاب کیا ملے گی، نوکری کیا ملے گی، یہ سن لیا ٹائم اور اسپیس کا قصہ، اس کے بعد حاصل کیا ہوا. اور جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں وہ لگے رہتے ہیں. یہ ذہین بچے ایک جگہ ٹکتے نہیں، دنیا میں چلے گئے، آفس میں چلے گئے، کسی چیز کو جوائن کر لیا، اس کے بعد وہ ٹکتے تھوڑا ہی ہیں. نتیجہ یہ کہ یہ دنیا عاجلہ جو ہے جلدی یہ خوب حاصل ہو جاتی ہے، مگر اتنا ہی نقصان کبھی کبھی آخرت کا کر بیٹھتے ہیں. اور جب کن ذہن ہوتا ہے وہ لگا رہتا ہے، وہ آخرت ہی کی امید پہ لگا رہتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب وہی کن ذہن سب سے اچھا آدمی بن جاتا ہے. ہم جانتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کتنے تھے، کون کون تھے. احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تھے، کمال کے آدمی تھے، اور اس طرح بہت. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سب سے کم درجے کا کن ذہن بچہ سمجھا جاتا تھا، اور اللہ نے انہیں اس مقام پہ لگا دیا. جتنی انہوں نے اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے اب تو تصور بھی نہیں ہو سکتی.
تصور میں بھی نہیں ہوا سکتا کہ وہ کتنے اپنے استاد کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی گئی ہے تو پتہ نہیں آپ کہیں گے وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن چلو دو باتیں آپ کو سناؤں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور جب جانے لگے مالٹا انگریزوں کے خلاف یہ جو جدوجہد جو ہوئی تھی، خلافت کی جو تحریک چلی تھی، تو سارے اپنے شاگرد اساتذہ دارالعلوم کے سب کے سامنے گئے اور ہندوستان سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ زندہ کسی نے واپس بھی آنا ہے، یعنی آج کل کا دور تھوڑا ہی تھا، 1913 14 15 یہ دور تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کہا حضرت ہندوستان میں ہی رہیں اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں، ہمیں آزادی چاہیے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جن کا حضرت ہجرت کر جائیں اور باہر جا کے اپنا مرکز بنائیں اور وہاں سے بیٹھ کے ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو جانے سے پہلے وہ گئے اپنے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنے استاد کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت کی اہلیہ جو تھیں ان سے ملے اور انہیں کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دیں۔ تو سارے شاگرد ان کے کھڑے ہیں سب، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا جوتا اپنے سر پہ رکھ لیا اور کہا حضرت کے بعد آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، کچھ نہیں کر سکتا، بڑا شرمندہ ہوں، نادم۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو بالکل مٹا ہوا۔ اور دوسری بات، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے خود بھی، اور لکھا بھی ہے، یہ مناظر حسن گیلانی نے جو حضرت کی سوانح لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے پڑھیے تو پتہ چلتا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور آخری جو مرض تھا وہ پیچش کا، اور حج سے واپسی پہ فرمایا تھا کہ محمود اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو اب جا کے انگلش پڑھوں گا، اور جس طرح یہ پادری ہندوستان میں آ کے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں بھی لندن جاؤں گا اور ایک ایک چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کے انگلش میں تقریریں کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اسلام حقانیت پہ ہے اور تم لوگوں نے جو کچھ یہ پڑھ رکھا ہے یہ صحیح نہیں۔ حضرت بیمار ہو گئے، پیچش کی تکلیف ہو گئی اتنی زیادہ کہ چارپائی پہ لٹا کے اوپر چادر ڈال دی اور بیچ سے چارپائی کو کاٹ دیا، تو بار بار کنڈا ہوتا ہے جس میں دہی جماتے ہیں، یہ رکھتے تھے، پھر گندا ہو جاتا تھا اٹھا کے پھینک آتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ کرتے رہے، ایک مرتبہ جو اٹھا کر وہ گندگی پھینک کے آئے تو وہ کنڈے ہی ختم ہو گئے، تو ایک اور برتن لے آئے اور زمین پہ جتنی گندگی تھی، مٹی پڑی ہوئی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈال دی۔ اس گندگی میں ہاتھ اس طرح ڈالنا یہ سوائے عشق کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دونوں ہاتھ اس بیماری میں اٹھا دیے اور صرف اتنا کہا کہ اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس یہ چیز تھی جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے مقام پر بنا گئی کہ آج ان کے انتقال کو 90 سال ہو گئے۔ یہ حجت اللہ حضرت سے انہوں نے پڑھی، پھر ان کے شاگردوں میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی تھی۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو بھی ہے نا کہ کس چیز کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے، اس پہ محمدنی رحمۃ اللہ علیہ جو خط لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ عقیدے وہی ہیں جو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل چلتے آئے ہیں اور ہمارے اکابر تک پہنچے، ہمارے اساتذہ تک، اور یہ وہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ یہاں لکھا ہے، جس پہ پہلے بحث جاری تھی، اب آج ختم ہو رہی ہے۔ دیوبند کا یہی عقیدہ تھا۔ دیوبند جس چیز کا نام ہے نا، وہ اس کا نہیں ہے کہ وہاں ایک مدرسہ ہے، اس کی اینٹیں کوئی پاک ہو گئی ہیں اور زمین پاک ہو گئی، اس سے بحث نہیں ہے۔ دیوبند اصل میں آخری زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں نے علماء کو ختم کر دیا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، لوگ قتل کر دیے گئے، کوئی آدمی نہیں رہے تھے، تو وہ جو عقائد چلے آتے تھے ان کے تحفظ کے لیے اور انہی عقائد اور انہی اعمال کے لیے ایک مدرسہ بزرگوں نے بنا دیا تھا۔ ان عقائد اور ان نسبتوں کے تحفظ کا نام دیوبند، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آخری زمانے میں اگر یہ تعبیر ان عقیدوں کی فرض کر لو رامپور میں چلی جاتی تو رامپوری ہوتے لوگ، اب جو دیوبندی کہتے ہیں یہ رامپوری ہوتے، لکھنؤ میں چلی جاتی تو لکھنوی ہو جاتے، کلکتے میں چلی جاتی تو اس کی نسبت ہو جاتی، مگر اس وقت کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو سنبھال لیا۔
حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے جب دیکھا نا انگریز آ گئے تو انہوں نے کہا بھئی دنیا تو بنتی رہے گی، یہ کام چھوڑ دو، آدمی زندگی میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، زیادہ نہیں، تو یہ لوگوں کو چھوڑو، یہ کرتے رہیں کام، توپیں بنائیں، بندوقیں بنائیں، کارخانے لگائیں، کچھ کریں، یہ دین مٹ گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اور دین کا جو نظام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ چلا آ رہا تھا ہم اس نظام کو اپنا لیں اور ہم ان چیزوں کی تحقیق کریں اور اس کے وارث بن جائیں، بس یہ تھا دیوبند، اور کچھ نہیں۔ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اب فرض کر لو دارالعلوم دیوبند میں جو اب اساتذہ ہیں ان کا عقیدہ بگڑ جائے تو کوئی یہ تھوڑے ہی کہے گا کہ اس بگڑے ہوئے عقیدے کو بھی لے لو، ہم تو کہیں گے عقیدہ وہ لو جو کتاب و سنت کے موافق ہے، جو بزرگوں نے طے کر دیا، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کے پیچھے چل پڑو۔ دیوبند کا یہ عقیدہ رہا سن 50 تک، سن 50 کے بعد اس میں پہلی دراڑ پڑی ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں۔ ان سب بزرگوں کا جو کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے وہ یہی تھا جو پیچھے سے چلا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قبر میں جو مدینہ منورہ میں ہے زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ دو صورتیں بزرگوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو واپس اس قبر میں بھیج دیا گیا اور اسے کشادہ کر دیا گیا، یہ عالم غیب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اعلیٰ علیین میں ہے اور اس روح کو اس جسم سے ایسا تعلق ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر زندگی۔ یہ بزرگوں کا عقیدہ تھا دارالعلوم میں جو تھے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آب حیات اگر آپ پڑھ سکیں کسی زندگی کے مرحلے پہ، اس کا خلاصہ ہے یہ۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں نے کیا کیا۔ پھر ایک طبقہ ایسا آ گیا جنہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے اعلیٰ علیین میں باقی لوگوں کی زندگی ہے، اور جہاں یہاں پر جسم مبارک جیسے رکھا گیا تھا ویسے ہی اب تک محفوظ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ یہ پہلی دراڑ تھی جو پڑی ہمارے ملک میں۔ اس لیے ایک پورا گروہ ایسا بن گیا جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اسی کی بنیاد پہ آگے چلو، آگے چل کے انہوں نے کہا کہ تم جب مدینہ منورہ میں جاؤ سلام پیش کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا جی کیسے سنتے ہیں کیسے؟ انہوں نے کہا یار چھوڑو اس بحث کو، یہ ایسے ہی ہیں، غیب کے حقائق ہیں ہماری اور آپ کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں سنتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ ہے اور روح کا اس کے ساتھ ایسا تعلق نہیں جیسے تم لوگ کہتے ہو۔ پھر اس کی بنیاد پر دیوبند کا جو وہ حلقہ پاکستان میں ہے، اب یہ سارے لوگ دو طرف ہوئے ہوئے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں۔ دارالعلوم کے عقائد میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد میں دوسری دراڑ جو پڑی ہے دیوبند کے مسلک میں وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اکابر یہ لکھتے چلے آئے کہ یزید فاسق۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں عقیدے میں چھوڑ دو 13ویں صدی کو، اختلافات تو اس سے شروع ہوئے نا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث فلاں فلاں، بھئی اس سے پہلے کی دنیا میں مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے آدمی ہیں، عقیدے کی کتابوں کو نکالو، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک صاحب نے اصرار کیا ہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ میں نے کہا بھائی اس عقیدے کو ماننا کیا ضروری ہے؟ ان کا جی بالکل ضروری ہے۔ ہم نے کہا کتنا ضروری ہے؟ ان کا جی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں۔ دیکھو میرے بھائی 12ویں صدی تک جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں کسی عقیدے کی کتاب کی بات کرو، صوفیوں کی بات نہیں کرنی، تاریخ کی بھی بات نہیں کرنی، تصوف کی بھی بات نہیں کرنی، بات تو ٹھیک عقیدے کی کرنی ہے کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کسی عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا صرف ایک جملہ مجھے یہ دکھاؤ کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ ضروری ہے، عقیدہ ہے، اور اس ضروری عقیدے کا جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔
اب بھی ملتے ہیں بزرگ، کئی برس ہو گئے، کہنے لگے یار عقیدے کی کتاب تو یہ نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر کیوں خام کا دوسروں کو کافر کہتے؟ اور میں نے کہا اس کے برعکس عقیدے کی کتاب دیکھو تو عقائد میں فتاوی لمگیری نے، شامی نے، ہر ایک نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تھے، جن تھے یا بشر تھے، انسان تھے، تو یوں کہنے میں وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب میں، قرآن میں، اس کے انکار سے کفر آتا۔ تو عقیدہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے امت کا، یزید کے بارے میں یہی رہا کہ وہ فاسق تھا۔ احناف میں کتنے ہی لوگ اس کے کفر کے قائل ہوئے، مثلا جساس ہیں، یہ سورہ توبہ کی تفسیر ان کی دیکھو احکام القرآن میں، وہ کہتے ہیں یزید اللعین، یزید خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ حدیث کی کتابوں کو اٹھا لو تو ابو داؤد میں روایات مل جائیں گی کہ یہ کس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ پورا یزیدی گروہ تھا۔ یزید کے متعلق اچھا ہونے کا عقیدہ دیوبند میں کبھی بھی نہیں رہا، اور یہ دوسری دراڑ پڑی، اور پھر اب امت میں ایسے بہت لوگ مل جائیں گے جو اپنے آپ کو دیوبندی عقیدے کا کہتے ہیں، لیکن وہ یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور اس آفت سے کم لوگ ہیں جو اب محفوظ ہیں۔ وگرنہ ہوا کیا، شیعت کے رد میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا جی یزید بہت اچھا آدمی تھا، معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کی حکمت دیکھیں، اس کی بحث دیکھیں، یہ ریئیکشنری ہیں، رد عمل ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہے نا عقیدہ۔ اس کے مقابلے میں ادھر توحید والے تھے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تو کیا اپنی قبر میں بھی نہیں، چل وہاں بھی نہیں سنتے، چھٹی کر۔ انہوں نے کہا ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، انہوں نے کہا قبر میں بھی نہیں سنتے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ضد میں آ گئے۔ ایک طرف نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، خلافت ان کا حق تھا، یہ تھا وہ تھا، امامت کا عقیدہ اور نظریہ۔ ان کے مقابلے میں جب آئے تو انہوں نے کہا یزید بہت ہی اچھا انسان تھا، کربلا میں سب کچھ ٹھیک ہوا تھا، یزید امیر المومنین کا، اب کر لو جو کرنا، معاذ اللہ۔ یہ سارے کے سارے عروج کی چیزیں ہیں، اور ہمارے بزرگ ہمیشہ اعتدال میں رہے۔ انہوں نے کہا یہ نہ کرو، کسی کے بھی رد عمل میں اس کا رد کرتے ہوئے ہم اتنا آگے نہ چلے جائیں کہ ہم باطل پہ آ جائیں۔ اللہ نے کہا فلا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی بھی گروہ کی مخالفت، کسی بھی شخص کی دشمنی تمہیں اتنی آگے نہ لے جائے کہ تم اپنے دشمن سے انصاف کو بھول جاؤ۔ اعدلوا، اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرنا، هو اقرب للتقوی، تقوی کی راہ یہی۔ تمہارے قابل نے کہا تقوی کی راہ یہی ہے کہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، یہ حضرات جو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے، ہم ان کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں باقی۔ شیعہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، ہم ان کے مقابلے میں یہی کہتے ہیں کہ یزید بلا شبہ بڑا ظالم آدمی تھا، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا حق ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے۔ یہ دوسری دراڑ پڑی عقیدے میں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جز اللہ البالغہ میں آگے چل کے خود جب کہیں گے نا کہ فلاں 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 فاسق تھے جو اس امت میں حکمرانی پہ رہے، ان میں وہ یزید کا نام لیتے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ بار بار مکتوبات میں یزید کے متعلق کہتے ہیں کہ یزید ایسا خراب تھا، ایسا خراب تھا، ایسا خراب تھا، حتیٰ کہ فرنگی کافروں کے متعلق، اس وقت تو انگریز نہیں آئے تھے، اس وقت آئے تھے ڈچ، سارا راستہ سمندری ہندوستان کا یہ ڈچ تھے جنہوں نے دریافت کیا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یزید نے اتنے برے کام کیے ہیں کہ ہیچ کافر فرنگ نہ کنت، کوئی فرنگی کافر بھی اتنا بدتر نہیں ہوا جتنا یہ یزید بدتر۔ یہ دوسری دراڑ پڑی، اور تیسری دراڑ اب پڑی، اور تیسری دراڑ وہ پڑی ہے کہ کچھ لوگوں نے بدعات کو دارالعلوم اور ان بزرگوں کی طرف منسوب کرنا شروع کیا، اور صلاۃ والسلام اور اسی طرح کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھنا، اور بدعات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نال شریف کا نقش ہے اسے اپنے سر پہ رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی، اس کے متعلق ایسی واہی تباہی روایات اور یہ سب چیزیں پھیلانا۔ یہ تیسری دراڑ پڑی
اور اللہ تعالی نے جن لوگوں کو اس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے اکابر کے عقیدے پہ قائم رکھا، ہمارے زمانے میں بہت نکھرے ہوئے لوگ جو صاف طور پہ اس مسلک کے محافظ تھے، ان میں محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی کی رعایت انہوں نے نہیں، کسی کی رعایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا جو کچھ عقیدہ امت میں آج تک چلتا چلا آیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی اگلی نسل کو وہ عقیدہ دینا ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا۔ اس لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چھپے نا آپ کے مسائل اور ان کا حل جنگ اخبار میں کالم آتا رہتا ہے، اس کی 10ویں جلد پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کیسے جھوٹے لوگوں سے حضرت کا پالا پڑا تھا اور واسطہ پڑا، کیا کیا جھوٹ بولتے رہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا آدمی جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے جس نے ان سارے عقائد کو بالکل صاف اور واضح کیا اور کسی انتہا میں نہیں پڑے، وہ چکوال کے تھے، حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ۔ قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تصنیفات ہیں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد جو بھی، وہ تو براہ راست دارالعلوم کے پڑھے ہوئے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے جن لوگوں نے یزید کے حق میں لکھا حضرت نے انہیں بھی جواب دیا، کرنا ہمارا مسلک یہ نہیں، ساری زندگی شیعہ کے خلاف لکھتے رہے، لیکن کیا مجال ہے کہ ایک آدمی کا قتل ہوا۔ چکوال میں جب بھی ایسے رجحانات آئے حضرت نے لکھا کہ نہیں، ہم علمی اختلافات کے قائل ہیں لیکن مارنا ایک دوسرے کو یہ ہمارا مسلک ہے۔ بالکل اس شرافت سے زندگی بسر کی کہ شاید آپ لوگوں کو حیرت ہو کہ ان کی مسجد کے ساتھ شیعہ کا گھر تھا، اس خاتون نے گھر بیچنا چاہا اور دوسری طرف آگے امام بارگاہ تھی، تو امام بارگاہ والوں نے کہا یہ گھر ہمیں دے دو، شیعہ تھے لے لیتے، لیکن وہ عورت خود حضرت کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ جیسا شریف ہمسایہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، آپ جیسا اچھا آدمی نہیں دیکھا، حضرت گھر آپ کو بیچنا ہے انہیں نہیں بیچنا، اور گھر باقاعدہ حضرت کے ہاتھ بیچ کے گئی، جہاں بھی کینیڈا یا جہاں چلی گئی، اپنا گھر جاتے ہوئے، اس لیے کہ مخالفت علمی ایک اور چیز، یہ لڑائیاں جھگڑے خون مارنا یہ کیا ہے، یہ کوئی اہل علم کا کام تھوڑا ہی ہے۔ تو یہ دراڑیں پڑی، اس میں یہ دونوں آدمی حق پہ، ہمارے حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تیسرے آدمی تھے جنہوں نے کتابیں لکھی اور ٹھیک دارالعلوم کا یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا جو مسلک اور موقف تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا، کبھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کسی کو گمراہ سمجھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے برعکس ایسے کرنے لگ جائیں اور ایسے چلے جائیں۔ تو یہ چند ایک بزرگ تھے جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب یہاں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بات کی، انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمارے نزدیک عقل سے بھی ثابت ہیں۔ اب آگے چل کے وہ ایک اور فرقے کا ذکر کرتے ہیں جس میں لوگوں کے عقیدہ فلسفے سے بعض جگہ پہ متاثر ہے، اس میں پھر انشاءاللہ انداز